امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویلاگ کا ٹاپک ہے جی ماں نہیں پیار، اس کے فوائد اور نقصانات۔ ماں نہیں پیار کی پالیسی پچھلے ایک دو اشروں سے ہمارے نظام تعلیم میں امپلیمنٹ کی گئی ہے، اور بلا شبہ اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ اس سے پہلے جب بچوں پہ جسمانی تشدد کیا جاتا تھا اساتذہ کی جانب سے، بہت زیادہ بہیمانہ تشدد کیا جاتا تھا، جس کی جو ہے وہ بہت بری مثالیں بھی دیکھی جاتی تھی، ان کے حوالے سے کوئی کنٹرول نہیں تھا ان پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا۔ تو اس پالیسی کے آنے کے بعد جو ہے وہ ایسے برے ایکشنز پر، ایسے برے کاموں پہ جو ہے وہ روک تھام پائی گئی ہے۔ یہ تو ہو گئے کہ اس کے فوائد، اس سے جو معاشرے میں بچوں کی جو ٹریننگ ہے اس کو ذرا پازیٹیو وے میں اساتذہ کو نئے نئے طریقے بتائے گئے کہ بچوں کو سائیکولوجیکلی کس طرح ٹیکل کرے رادر دین آپ ان کو فزیکلی ٹارچر کریں۔ لیکن اس پالیسی کا کچھ حد تک منفی استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ منفی استعمال سے مراد یہ ہے کہ بچے، والدین اور کچھ این جی اوز، کچھ لوگ، سارے، میں اس میں بچوں کو بھی ٹارگٹ نہیں کر رہا، سارے والدین کو بھی ٹارگٹ نہیں کر رہا، ساری این جی اوز کو بھی ٹارگٹ نہیں کر رہا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں نہیں پیار سے مراد یہ ہے کہ بچے کو کچھ کہا ہی نہ جائے، بچے کے چاہے رزلٹس اچھے نہیں آ رہے، بچے کے چاہے ریگولر وہ کوئی اسکول کالج کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر رہا، ٹائم پہ نہیں آ رہا، اور کوئی بھی معاملات ہیں، یا وہ کسی بری سوسائٹی میں پڑھ رہا ہے، تو اس کو استاد کی جانب سے، اسکول کی جانب سے کچھ بھی نہ کہا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس معاشرے میں، آج کے جو ہمارے اسکول اور کالجز میں جو ہے وہ بچوں کی بے روی بڑھتی جا رہی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اب استاد کو وہ اتھارٹی ہی نہیں دی جا رہی۔ اتھارٹی سے مراد یہ نہیں ہے کہ بچے پہ کسی قسم کا فزیکل ٹارچر کیا جائے، لیکن استاد کا وہ جو تقدس سمجھا جاتا تھا کہ جس میں وہ بچے کو اگر دیکھتا بھی ہے تو بچہ اس کے احترام میں سمجھ جاتا تھا کہ استاد مجھے کیا کہہ رہا ہے، کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اگر کسی بری ایکٹیویٹی میں پڑھ رہا ہے اور استاد اسے منع کر رہا ہے تو اس سے مراد یہی لی جاتی تھی کہ یہ ہمارے باپ کی جگہ، ہمارے والدین کی جگہ ہمیں جو ہے وہ ڈی ٹریک ہونے سے بچا رہے ہیں۔ لیکن آج کل یہ سمجھتے ہیں جی کہ بچے جو مرضی کریں، ٹیچرز کا کوئی اس پہ حق نہیں ہے، اسکول کا، کالج کا کوئی اس پہ حق نہیں ہے، جس کی وجہ سے معاملات بگڑ رہے ہیں ہمارے۔ دیکھیں، کوئی بھی دین، کوئی بھی ملک، کوئی بھی معاشرہ سزا اور جزا کے کنسیپٹ کے بغیر پریویل نہیں کر سکتا۔ ہمارے لوگ کیوں باہر کے ممالک میں جو ہے وہ رولز فالو کرتے ہیں، قانون پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، ہمارے سارے سیاستدان، ہمارے سارے عام شہری یہی کہتے ہیں جی کہ باہر سارے قانون پہ عمل کرتے ہیں، یہاں پہ نہیں، کیونکہ وہاں پہ جزا اور سزا کا کنسیپٹ ہے کہ یار یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی۔ ہمارے یہاں پتہ امپلیمنٹیشن نہیں۔ تو بچے کو میں سمجھتا ہوں کہ مار نہیں پیار کی پالیسی نے اس جزا اور سزا والے معاملے سے نکال دیا، جس کی وجہ سے ہمارے کالجز میں آئے روز، سکولز میں آئے روز یہ نئے قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں جی کہ اساتذہ سے بدتمیزی کی جا رہی ہے، فلاں مسئلہ ہو گیا، فلاں مسئلہ ہو گیا۔ بہت بڑا ہاتھ میں سمجھتا ہوں اس میں اساتذہ کا بھی ہے کہ اب وہ محنت کرنے والے، وہ بچوں کے ساتھ پیار کرنے والے، شفقت کرنے والے، ٹائم دینے والے شاید اساتذہ بھی نہیں رہے، لیکن اس میں مار نہیں پیار کی پالیسی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سو وی ہیو ٹو تھنک کہ ہم نے اپنی پالیسیز کو کیسے ریویو کرنا ہے، ہم نے جو بھی پالیسی بنانے ہیں اس کے پروز اینڈ کونز دیکھنے ہیں، اس کا معاشرے پہ کیا اثر ہو رہا ہے وہ دیکھنا ہے۔ ہم اگر اپنے ٹیچر کو، اپنے استاد کو بالکل ہیلپ لیس کر دیں گے، اس کے ہاتھ میں کوئی ٹول نہیں ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، بچہ اس کو کسی طریقے سے سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں باپ بھی یہی سمجھتے ہیں جی کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ شوڈ بی ڈن اکارڈنگ ٹو دا ول آف دیئر چائلڈ، دا اسٹوڈنٹ آف دا ٹیچر، تو ٹیچر کیا کرے گا، کیا مینج کر سکتا ہے؟ سو بحیثیت پاکستانی شہری، بحیثیت مسلمان، ہم لوگوں نے یہ چیزیں ڈیولپ کرنی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں استاد کی وہ عزت نہیں ہے، جتنی بھی بڑی قومیں ہیں آپ وہاں پہ دیکھ لیں کہ استاد کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ اشفاق احمد اشفاق صاحب ایک قصہ لکھتے ہیں کہ میرا فرانس میں چلان ہو گیا تھا، تو میں وہاں پہ کچھ دن جا نہیں سکا تھا چلان جمع کروانے باعث مصروفیت،
تو پھر ایک دن میں گیا تو وہاں پہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ عدالت میں کہ آپ کیوں نہیں آ سکے، تو میں نے کہا تھا کہ میں بزی تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرتے تھے، میں نے بتایا کہ جی میں استاد ہوں. تو وہ سارے لوگ کھڑے ہو گئے. تو استاد کا مقام ہمیں واپس دینا ہے. اس کے لیے استاد کو بھی ایفرٹ کرنی پڑے گی، بچوں کو اور والدین کو بھی ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور ہمیں ہمارے محکمہ تعلیم کو، ہمارے پالیسی میکرز کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں استاد کی عزت کے لیے کچھ پالیسیز بنانے پڑیں گی، تاکہ بچوں کے اندر کچھ نہ کچھ انہیں یہ احساس ہو کہ ہمارے ٹیچر ہمارے پہ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں. اگین میں یہ بتا دوں کہ میں فزیکل ٹارچر کو سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن وہ جو استاد کی رائے ہے، استاد کی جو ول ہے، اس کو جو ہے پریویل کرنا چاہیے، اور ہم سب کو اس کے حوالے سے ٹیچر کو بیک بھی کرنا چاہیے. بہت شکریہ جی.